اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کا تبادلہ، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے ٹرانسفر کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کے تبادلے کا فیصلہ اکثریت سے کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ جسٹس بابر ستار کا اجلاس سے قبل ججز ٹرانسفر پر چیف جسٹس کو خط۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کی ٹرانسفر معاملے پر ذاتی طور پر سننے کی صدا۔ لکھا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں متعلقہ جج کا موقف سنا جانا ضروری ہے۔ آج عدلیہ کے لیے افسوسناک دن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ کہا ججز کا بغیر وجہ اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر تبادلہ کرنا درست نہیں۔ عدلیہ پر تیز وار کیا گیا۔ گزشتہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ جج کا مرضی کے بغیر تبادلہ نہیں ہوا۔ یہ ثواب دیدی عمل ہے لیکن منصفانہ نہیں۔ یہ عمل عدلیہ کے انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسی ہائی کورٹ کے ججز کیوں ہم ایسے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ پی ٹی اے ٹرائیبیونلز کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر طلب کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ وزیر اعظم بتائیں کہ ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونل میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رات کو ان کو سیلیوٹ یاد آتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے۔ اریالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کا پیمز میں چیک اپ۔ سابق وزیر اعظم کا 2 گھنٹے طبی معائنہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیک اپ کے بعد 4 بجے سحری کے وقت واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق ماہرین چشم نے معائنہ کیا۔ آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا اریالہ جیل میں معائنہ ہوا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی فتح 2 میزائل کی کامیاب مشق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 جدید ایویونکس اور جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ تربیتی لانچ کا مقصد فوجی اہلکاروں کی تربیت اور تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ میزائل کے مختلف سب سسٹمز کی کارکردگی اور درستگی کا کامیاب ٹیسٹ۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، پاک فوج اور سائنسدانوں نے لانچ کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیف کا کامیاب تجربے پر ٹیم کو خراج تحسین۔ ایران کی تجاویز قبول یا ناقبول؟ امریکہ کے جواب کا انتظار۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس۔ جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے خاتمے کی ایرانی تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایرانی تجاویز پر ملاقات کی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جوہری معاملے پر بات چیت کو فی الحال مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ اتنا بتا سکتی ہوں کہ ایران پر صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن واضح ہیں۔ اس حد تک نہیں جانا چاہتی کہ امریکہ ایرانی تجویز پر باقاعدہ غور کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب میں شریک تھے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ صدر ٹرمپ دوبارہ شیڈول عشائیے میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار نے کہا کہ جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبنائے ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شکوک کا اظہار کیا۔ صدر نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز پر مشاورت جاری ہے۔ سی این این کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں۔ جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی تھی۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کشیدگی بین الاقوامی امن ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی۔ MT اسٹریم خام تیل بردار جہاز ایرانی پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ گاڑی اور دیگر تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ صبح ہنان میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال ضیاء ننگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما لی جی یونگ نے کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین ماؤ زے تونگ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری کو چیئرمین ماؤ زے تونگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صدر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دیں گی۔ ملاقاتوں میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور علاقائی تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی، جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ پر جائزہ اجلاس۔ کہا برآمدات بڑھانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے تجارتی وفد کی بھی ملاقات۔ کہا یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے۔ شہباز شریف نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری متوقع۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کی منظوری کا امکان۔ پاکستان اور IMF سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ پاکستان میں ایڈز کے 24,000 مریض لاپتہ ہیں۔ 61,000 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان میں HIV کے 84,000 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ ایڈز کی دوا صرف حکومت کے پاس سے ملتی ہے۔ HIV لا علاج مرض نہیں، ایسے مریض کو زندگی بھر دوا لینا پڑتی ہے۔ مرض کی روک تھام کے لیے گلوبل فنڈ امداد کرتا ہے۔ PSL تماشائی بھی آج سے ان ایکشن ہوں گے۔ چوکوں چھکوں کی بارش کے ساتھ شائقین بھی گرجیں گے۔ وزیر اعظم نے PSL کے پلے آف میں تماشائی کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پلے آف میں کوالیفائنگ کرنے والی ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر ایونٹ کے بقیہ میچز میں تماشائیوں کو اجازت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔
PSL 11 का सनसनी खेज मरहला गया। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर कुछ देर में कराची में खेला जाएगा। पहला एलिमिनेटर कल हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में होगा। क्वालिफायर की फातेह टीम फाइनल में रसाई हासिल करेगी। शिकस्त खोर्दा टीम और एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम 1 मई को फाइनल में रसाई के लिए पंजा आजमाई करेंगी। फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची में PSL की टिकटों के लिए शायकीन क्रिकेट गर्मी में रुल गए। पंजाब और सिंध में बारिश, शदीद गर्मी में कमी आ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, कलमाशोक, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। सिंध में नोडेरो, शौदादकोट, कंदकोट और मुंशदौड़ों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सखर में बारिश के साथ ही मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सेप्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब मंसूबा वर्कर्स के लिए आज़ाब बन गया। तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। मुलाजमीन ने कूड़ा उठाने के बजाय गली मोहल्लों और बाजारों में फेंक दिया और कहा कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली।